إياك نعبد وإياك نستعين. Honorable Governor Khyber Pakhtunkhwa, Honorable Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa, Honorable ex-Governor Khyber Pakhtunkhwa, میرے ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، میرے تمام سینئر سابقہ اسپیکر صاحبان، ڈپٹی اسپیکر صاحبان، پارلیمنٹیرینز، گورنمنٹ سرونٹس، سول سوسائٹی کے جو اکابرین ہم نے یہاں مدعو کیے ہیں، تھنک ٹینکس کے لوگ، کیبنٹ ممبرز اور میری بچیاں اور میری بہنیں، السلام علیکم. باتیں بہت ہو گئی ہیں جی. میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ سب نے ایک انتہائی پرخلوص شرکت کی یہاں پہ اور اس گھڑی کو ہمارے لیے ایک یادگار گھڑی بنایا. 2025 کی یہ جو توثیق ہے، یہ ایوان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. میں جناب اپوزیشن لیڈر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے لیے بہت اچھے الفاظ کہے. میں ان کے لیے دل سے ان کا بڑا مشکور ہوں. میں یہ واضح کرتا ہوں کہ میں جناب عمران خان کا سپاہی ہوں. میرا مرشد عمران خان ہے. اور وہ آدمی ہے جو رول آف لا کی بات کرتا ہے. میں سویا ہوا تھا. میں ہمیشہ ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی دین تھی، میری پارٹی کی اکابرین کی مہربانی تھی. میں سویا ہوا تھا اور مجھے اسپیکر نامینیٹ کیا. میں جب سے اسپیکر بنا ہوں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس منصب کے ساتھ انصاف کر سکوں. جو میرا لیڈر کہتا ہے میں اس پہ عمل درآمد کر سکوں. اللہ کے فضل و کرم سے دانستہ طور پر میں نے کسی قسم کی کوتاہی، کسی قسم کی بے ایمانی، کسی قسم کی جو ہے میں نے منافرت اس عہدے کے ساتھ نہیں کی اور نہ اپنے ایوان کے لوگوں کے ساتھ کی ہے. اسمبلیاں چلاتی اپوزیشن ہے جناب اپوزیشن لیڈر صاحب. اسمبلی ہمیشہ چلتی ہے اپوزیشن کی وجہ سے. گورنمنٹ تو کبھی نہیں بولتی ہے اپنے خلاف. یہ اپوزیشن ہوتی ہے کہ جو چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، گورنمنٹ اس کو رسپانڈ کرتی ہے اور صوبے کے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جو نمائندے ہم نے بھیجے تھے وہ کر کے آ رہے ہیں. ہم نے یہ اس سے پہلے میں اس اسمبلی کو، میں اپنے تمام سینئرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام شروع کیے 2008 سے لے کے اور آج تک. اگر وہ ہمارے سینئرز کی گائیڈنس ہمارے ساتھ نہ ہوتی، ان کی مسلسل ہم ان کے ساتھ بات چیت میں نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں نہ پہنچ سکتے. اس اسمبلی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے ہم نے 1973 میں آئین پاس ہوا. 74 میں جناب گورنر کے نوٹیفیکیشن کے نیچے رولز آئے 1974 میں. اس وقت سے لے کے اسمبلی اس دور تک رولز کے نیچے چلتی رہی. مختلف ادوار میں اسپیکر صاحبان رولز کو فریم کرتے رہے، اس کو چلاتے رہے. اس اسمبلی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے 43 ممبران نے، 43 ممبرز نے، ہمارے اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے، لا ڈپارٹمنٹ نے، اے جی آفس نے، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دن رات ہمارے ساتھ محنت کی. تقریباً 9 9.5 مہینے ہم نے اس پہ لگائے، جس میں 10 گھنٹے 11 گھنٹے کی ہم نے میٹنگز کی. میں مشکور ہوں جناب اسپیکر قومی اسمبلی، ان کا اور ان کی ٹیم کا. شمون ہاشمی یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ان کی پورا لائزن تھا. انہوں نے ہر وقت ہمیں سپورٹ فراہم کی اور ہم 51 سال کے بعد ایکٹ لے کے آئے. اس اسمبلی کے ممبران نے اور اس کی کمیٹیز نے پھر نئے رولز فریم کیے. اس اسمبلی کی ڈپارٹمنٹس کی ہیرارکی کو ٹھیک کیا، ڈائریکٹریٹ بنائے.
اور جو مسنگ لنکس تھے ان کو ٹھیک کیے. یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. رولز جیسے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا ہمیشہ چینج ہونے کے لیے ہوتے ہیں. آج اس اسمبلی کو یہ اعزاز ہے, اس نے یہ رولز فریم کیے, یہ ایکٹس بنائے. ہم توقع کریں گے کہ اسی دور میں, اور یہ جو ہم نے رول آف بزنس بنائے ہیں, یہ ہم آسٹریلیا کے سی پی ایم میں, یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ تو بادشاہوں کا نظام ہے جو انہوں نے اپنے غلاموں کے لیے بنایا تھا, جس میں آج بھی ہم رہ رہے ہیں. وہاں بھی کامن ویلتھ کانفرنس ہوتی ہے, جتنے دنیا بھر میں ان کی غلام قومیں تھیں ان کے سپیکرز وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, پھر باس مباحثے کرتے ہیں اور پھر نئے قوانین لے کے اپنے اپنے ملکوں میں آتے ہیں. پھر سپیکرز کانفرنس ہوئی جناب ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں پاکستان کے اندر, اس کے کانٹیسٹ میں, جس میں بہت عام فیصلے کیے گئے. ممبران اسمبلی کے لیے بھی عام فیصلے کیے گئے, سیکریٹریٹس کے لیے عام فیصلے کیے گئے, اور ان رولز اور ریگولیشنز کے لیے عام فیصلے کیے گئے. پھر اس کی کنٹینیوٹی میں پھر پنجاب نے پہلا صوبہ بنا جس نے ایشیا کی سی پی اے کی کانفرنس پنجاب میں کی. میں ملک احمد خان کو بھی اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس لیے یہ سارا لنک آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو قوانین کی کنٹینیوٹی ہے, یہ میری بات پہ کوئی ناراض ہو, آپ کہنے کو آزاد ہوئے. آج بھی آپ صحیح معنوں میں اس پارلیمانی جمہوریت کے تحت صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہے, کیونکہ بادشاہ تو گورا چلا گیا. بادشاہ کے سارے سسٹم وہ آپ پہ پلیس کر کے ادھر چھوڑ کے چلا گیا. اور یہ ہماری غلطی اور کوتاہی ہے پارلیمنٹیرینز کی کہ ہم اپنے اندر وہ جرأت نہیں ڈالتے ہیں کہ ہم ان قوانین کو چیلنج کریں, ان کو ریکٹیفائی کریں, ان کو ٹھیک کریں, اپنے ملک کے اپنے لوگوں کی تمنا کے مطابق اس کو فریم کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی جو میجارٹی ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں پہ مشتمل ہے, یہ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کی پہلی اسمبلی ہے. ہمارے پاس پی ایچ ڈی بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, ہر مکتبہ فکر سے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہم اس مرتبہ سول سوسائٹی کے ساتھ بھی ہم نے انگیج کیا اسمبلی کو. ہم نے جو صوبے کے بڑے تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ بھی ایم او یوز کیے ہیں. ہم یہاں ڈیبیٹ کرائیں گے. ہم نے پورے صوبے کی یونیورسٹیز کے ساتھ, کالجز کے ساتھ, سکولز کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کیا ہے کہ ہمارے بچے آئیں, ہماری بچیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کا مستقبل آگے سنوارنا ہے, اور وہ دیکھیں کہ پارلیمان کیسے کام کرتے ہیں اور پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. ہم نے پوری اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں, ریفائن کریں. اور یہ جو پیٹیشن کمیٹی کا جناب میرے سینئر جناب آنریبل مشتاق احمد غنی صاحب نے ذکر کیا, یہ ہمیشہ سے چمکتا رہتا ہے. ہم نے اوپن کر دی اسمبلی پبلک کے لیے. پبلک میں سے کوئی بھی آدمی وہ یہ سمجھتا ہے یہ جو قانون ہے یہ مضر ہے, یہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ ہمیں لکھے اس پیٹیشن کمیٹی کو. اس پیٹیشن کمیٹی کے ذریعے اس کا وہ جو قانون ہے وہ انشاءاللہ تعالی سٹینڈنگ کمیٹیز تک جائے گا, اور سٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے وہ ہاؤس میں آئے گا اور وہاں سے پاس ہوگا. میں تمام سول سوسائٹی کا بھی بڑا مشکور ہوں. میں معذرت خواہ ہوں, میں اس سے ہٹ کے یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہے کیونکہ ڈیٹیل ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے بھی بیان کر دی تھی, مشتاق احمد غنی صاحب نے بھی بیان کر دی تھی, اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی بیان کر دی تھی. ہم نے چند چیزیں اور اس میں ایڈ کی ہیں. پہلے اس ہاؤس میں 3 زبانوں میں بات ہو سکتی تھی, 3 آفیشیل لینگویج تھی اسمبلی کی, انگلش, اردو اور پشتو. اس ہاؤس نے صوبے کی تمام آبادی کو دیکھتے ہوئے 2 مزید نئی لینگویجز اس میں انڈکٹ کی ہیں, ہندکو اور سرائکی. یعنی کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ 5 زبانوں میں اس اسمبلی کے اندر بات چیت ہو سکے گی. ہمیں تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا, برگیڈیئر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس تنقید کو بڑے کھلے دل سے برداشت کیا, اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی پہلی اسمبلی ہے جس نے اسپیکر نے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ اپنا سارا ریکارڈ نکال کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ لیں جی, آئیں دیکھیں اس کو.
حالانکہ یہ اسمبلی، اس کا اسپیکر، اس کی تمام چیزیں، اس کے ملازمین، ہر چیز پروٹیکٹڈ ہے آئین کے تحت. نو باڈی کین کوشچن دیٹ. مگر ہم نے سرنڈر کیا. ہم نے کہا جی یہ بات ہوئی، الزام لگا ہم پہ، آئیں اس کو پروب کریں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بزرگ ولی اللہ کی اولاد جو ہیں، اپنا قاضی صاحب یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بریگیڈیئر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی، ہم نے ہر چیز ان کو اوپن کی، اس لیے کہ تاکہ یہ مسالیں قائم ہو سکیں. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم عمران کے سپاہی ہیں تو عمران تو رول آف لا کی بات کرتا ہے، شفافیت کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. اور پھر ہم کیسے لوگ ہوں گے جب ہم عمل کریں تو اس کے خلاف کریں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو اصلاحات ہیں یہ یہاں ختم نہیں ہوں گے. میں آنریبل چیف منسٹر کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے گائے بگائے، کبھی کبھی تلخی بھی ہوتی رہی ہے، مگر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. میں نے جب بھی ان کو کہا کہ مجھے اس چیز میں آپ کی مدد چاہیے، انہوں نے ہر چیز میں مجھے سپورٹ کیا ہے. کیبنٹ ممبرز جتنے ہیں میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر طریقے سے ہمیں اکاموڈیٹ کیا ہے، ہر طریقے سے ہمیں وہ کیا ہے. میں لا منسٹر کا ذکر اگر یہاں نہیں کروں گا اور اے جی صاحب کا ذکر یہاں نہیں کروں گا، یہ بڑی زیادتی ہوگی. سیکٹری لا کا ذکر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اپنے چیف ویب کا ذکر نہیں کروں گا کہ جنہوں نے ہر معاملے میں ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور یہ جو کچھ آج ممکن ہوا ہے یہ سب میرے سینئرز، چیف منسٹر، موجودہ سابقہ گورنرز، میرے بزرگ، تھنک ٹینکس، میرے کولیگز، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ آج ہم فخر سے یہاں کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں. میں میڈم کا بھی بڑا مشکور ہوں، وہ بھی آئیں. اللہ ہمیں، اور میں ابھی کل ہی ہم نے جناب سی ایم صاحب، ہم نے پریولیجز اور امیونٹیز آف دی آنریبل ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی وہ بھی ریفر کیے اسٹینڈنگ کمیٹی کو. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ اس کا بھی نیا ورژن، وہ بھی 1988 میں آخری مرتبہ ریویو ہوا تھا، اس کے بعد 37 سال وہ بھی ریویو نہیں ہوا. دیکھیں اس پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر جو بادشاہ نے کیا لکونہ چھوڑا تھا، ادارے اس نے بہت پاورفل بنائے تھے، ان کو بڑی تقویت دی تھی، تمام اختیارات اداروں کو دیے تھے، اور پارلیمان کو اس نے کمزور بنایا تھا. اور ڈیلیبریٹ تھا یہ کہ جب کبھی پارلیمان اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہو تو بادشاہ اسے اداروں کے ذریعے پکڑ لے. بادشاہ خود تو چلا گیا، پیچھے رنگ برنگے نمونے ہمارے لیے چھوڑ کے چلا گیا. میں اسمبلی کی جو ہماری میڈیا کی ٹیم ہے، اس کے صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، اس کی کیبنٹ اور تمام لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اس اسمبلی کی بڑی پازیٹیو جو ہے نا پکچر پورٹری کی ہے. میں پریس کلب پشاور کا بڑا مشکور ہوں، میں ہائی کورٹ بار پشاور کا بڑا مشکور ہوں کہ ان تمام لوگوں نے، میں جناب شاہ صاحب کا، ان تمام لوگوں نے گائے بگائے ہمیں یہ فیڈ بیک بھی کرتے ہیں، ہمیں چیزوں کی وہ کرتے ہیں. میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جناب گورنر صاحب، جناب وزیر اعلیٰ صاحب اور میرے تمام سینئرز کہ جتنے قوانین ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ریویو کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی اگر ہمیں ٹائم ملا، کیونکہ یہاں تو موسم اور حالات کا کوئی پتہ نہیں لگتا کب کلاؤڈ بسٹ ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ ساری چیزیں اپڈیٹ کر کے دیں گے تاکہ ہمارے بعد آنے والے لوگ جو ہیں یا اسی سیشن میں لوگ دوبارہ ان کو چیلنج کریں اور دوبارہ ان میں امینڈمنٹس ہوں اور دوبارہ وہ تبدیلیاں ہوں. تو ہم نے پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ایک چھوٹا سا بیچ میں کوریج رکھا ہے جی، ان کو پروٹیکشن دی ہے تھوڑی سی، جو انشاءاللہ مزید ہم پرویلیجز اور امیونٹیز میں اس کو مزید بہتر کریں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. تھینک یو.